1000 سال تک ہمیں پہلے طب یونانی تھی، وہ غیر مسلم تھے جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اسلام نے دنیا میں غلبہ حاصل کیا ہے تو یونان میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ یونانیوں نے 2 بچے پیدا کرنے کی اسکیم چلا لی. جو یونان تھا نا، اوریجنل یونان، ان کے پاگل قسم کے کچھ فلاسفر پیدا ہوئے. انہوں نے کہا دیکھیں ایکچولی جب ہمارے گروتھ ریشو کم ہوگا تو وسائل زیادہ ہوں گے تو بچے کم ہوں گے، لیکن کھلا کھائیں گے تو ننگا نہ آئیں گے. وہ یہ ان کے لوگوں نے چلا دیا حساب کتاب. وہی کے علم کے بغیر جب عقل استعمال ہوتی ہے نا تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو اوریجنل یونان تھا، جس نے طب یونانی، جو میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، فلسفے نے بھی بڑی ترقی کی تھی اس میں، تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمانوں نے سارا علم وہاں سے لے لیا. تو یونانی کہاں گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یونان میں بڑے بڑے حکیم پا جائیں. ہوا یہ کہ یونانیوں نے جب 2 بچوں کی پالیسی اختیار کی اور مسلمان 4 شادیاں کر کے دبا کے بچے پیدا ہوئے تو یونان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. وہ نسل ہی اڑ گئی، پتہ ہی نہیں گئی کہاں وہ. اس لیے یونان میں اب جو ہے نا وہ اوریجنل یونانی نہیں ہے. وہ شاید کوئی ایک آدھ کی قبر کہیں ملتی ہوگی یا کوئی ایک آدھ زندہ ہوگا جو اپنا نسب بتاتا ہوگا، لیکن مارکیٹ سے یونان کیا ہو گیا؟ شارٹ. بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 60-70 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیپنیز بھی کوئی قوم ہوا کرتی تھی. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ کہو گے کہ جیپنیز 70-80 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جاپان، جس کی جو قومی زبان پشتو ہے، ایک زمانے میں یہاں جیپنی، کیونکہ پٹھان ماشاءاللہ اتنے پھیل رہے ہیں اور وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی بھی کر رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو 2006 میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ جاپان میں جو پختون آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور اب تو میں نے یہ کہا تھا 2006 میں، میرا بیان ہو، شاید کسی نے ریکارڈ بھی کیا ہو، کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل بھی کھلیں گے اور نسوار کی دکانیں بھی کھلیں گی. اور میں اب دیکھ کر آ جاؤں، ہو گیا ہے. اب میں 2-3 سال پہلے جاپان گیا تھا نا تو سب ہو گیا. لیکن آپ دیکھنا 2070-80 تک تو وہاں، اور اگر ہم لوگ چلے گئے تو پان کی پیکیں الحمدللہ، کراچی والے گئے تو پان بھی ملے گا وہاں پہ، گٹکے بھی ملیں گے، تو وہاں سب کچھ ہوگا. کتنی اس قوم نے اپنی قوم کی تربیت کی تھی. 100 سال سے زیادہ لگے ہیں جاپان کو ایک آرگنائزڈ قوم پیدا کرنے میں، لیکن ایک کتنی بڑی مسٹیک ہوئی، نسل روک لی. اس کا طریقہ، نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے. اب ان کی گورنمنٹ پاگلوں کی طرح کوشش کر رہی ہے، بھائی بچے نکالو، خدا کے نسل پیدا کرو. لیکن یہ ایک ایسا بدبودار نعرہ ہے نا، ایک دفعہ عورت کو یہ سمجھا دیا نا کہ بچے پیدا کرنے میں تمہارا نقصان ہے، پھر عورت نہیں آتی، کیونکہ نسل عورت سے بڑھتی ہے، آدمی سے تھوڑی بڑھتی ہے. وہ نہیں راگیری ہوتی. ایک دفعہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی نا تو وہ نہیں آئے گی. اور ہماری سوسائٹی میں بھی لبرل انٹیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے ایکچولی تم نے ایجوکیٹڈ عورت ہونی چاہیے، اور ایکچولی تم جاب کرو، ایکچولی تم کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہو. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور کراچی میں تو کراچی کی جو اوریجنل عوام ہے اس کا بھی پتہ گول ہونے والا ہے. یہ بہت ہائی لیول کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں، ہوائی باتیں نہیں ہیں. 2040 50 60 70 میں بالکل یہاں کا کلچر چینج ہو چکا ہوگا.